بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کو اور پھر پاکستانیوں کو اور بالخصوص ان مسلمان بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایران کی جنگ میں فتح پر کہ اس نے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی شکست دے دی ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ اور سنی نہیں بلکہ بطور مسلمان دیکھتے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہوا ہے، ایران یہ جنگ جیت چکا ہوا ہے، اور یہ سیز فائر 15 دنوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو چکا ہے۔ پہلا میں نے ویلوگ کیا تھا کہ ایران یہ جنگ جیتے گا تو بہت سارے دوستوں نے کہا تھا یہ ویوز کے چکروں میں ہاؤ از اٹ پاسبل، اور پاکستان کے ان صحافیوں نے جن کا قبلہ واشنگٹن ہے، جن کا قبلہ یورپ ہے، جن کا قبلہ برسل ہے، جن کا قبلہ جو ہے میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں تل ابیب ہے، انہوں نے نہیں جی ایران ہار جائے گا، ایران کچھ نہیں کر سکتا، ایران کے پلے کے ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ان بے شرموں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ ہے۔ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جاہل ہیں یہ لوگ۔ ویئرس، ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اور اب دنیا یہ سن لے میری آج کی بات، پوری دنیا کو میرا یہ میسج ہے کہ اب جو ڈائیلوگ ہوں گے وہ امریکہ کے 15 پوائنٹ پہ نہیں ہوں گے۔ کون کہتا ہے امریکہ کے 15 پوائنٹ پہ ڈائیلوگ ہوں گے؟ اب ایران کے جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے امن کا، اب ڈائیلوگ اس پر ہوں گے۔ یہ بھی میں آج آپ کو پیشین کو ہی دے رہا ہوں، یہ بھی میری بات کسی کتاب میں لکھ لیں۔ اب خطے میں مڈل ایسٹ میں کوئی چودھری نہیں ہوگا، اب خطے میں کوئی پہلوان نہیں ہوگا، اب کوئی ملٹری بیسس پر، اب کوئی ایئر بیسس پر کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ اب خطے میں پارٹنرز ہوں گے، ایک ریاست دوسری ریاست کو اپنے سے برابر سمجھے گی، اور اگر اس نے ترقی کرنی ہوگی ملیٹریلی اکنومیکلی، اس پر کوئی یقین کرے، کوئی بدماش یا کوئی اس کو بلی نہیں کرے گا۔ یہ بدماش تھے اس خطے کے، یہ امریکہ اور اسرائیل اس خطے کے بدماش تھے، اور اسی ایران کی فتح نے جو خطے میں امریکن بیسز ہیں اب ان کو ایسٹ نہیں ہے، اب ان کو لائبلٹی بنا دی ہے۔ وہ کوئی جیو پولیٹیکل ایسٹ نہیں ہے گلف کنٹری کے لیے، بلکہ اب وہ لائبلٹی ہیں۔ امریکہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، اب ایران کی شرائط یہ ٹرمپ انتظامیہ ایسے مانے گی جیسے میں بلو دی بیلٹ بات نہیں کرتا، گھر کے داماد کی شرائط جو ہوتی ہیں نا وہ اس کے سسرال والے مانتے ہیں، کیونکہ ثابت کی ہے اس نے وہ ٹویٹس کر دی کہ ہم سیولائزیشن ختم کرنے جا رہے ہیں، تمہارے پاس 2 گھنٹے رہ گئے، تمہارے پاس 1 گھنٹہ رہ گیا، اور دنیا کے میڈیا پر خبریں چلی کہ 6 گھنٹے رہ گئے ایران کے وجود پر، 3 گھنٹے رہ گئے ایران کا، اس کے بعد وجود دنیا یعنی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اس حد تک تھریٹننگ کیا گیا، لیکن ایرانیوں نے کہا نہیں، ڈائیلوگ ہوں گے تو عزت پر ہوں گے، ڈائیلوگ ہوں گے تو برابری کی سطح پر ہوں گے، ہماری بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن مانی جائے گی، اور وہ سرنڈر کر گئے۔ پاکستان، یقین کریں جو پاکستان نے میڈیشن کروائی ہے، یہ تو شکر ادا کریں یہ امریکی اور دیگر جو ممالک ہیں کہ پاکستان بیچ میں پڑا۔ نو ڈاؤٹ کہ خطہ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بھی جا سکتا تھا، لیکن اس میں سب نے بھی ڈوبنا تھا۔ وہ پھر یہ فلسفہ ہونا تھا ایران کا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، بچنا پھر کسی نے نہیں تھا۔ تو یہاں ہمیں پاکستان کے رول کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، دنیا کو یہ تسلیم کرنا چاہیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اوورآل ایران یہ جنگ جیت چکا ہوا ہے، اور ویئرس اس جنگ میں سب سے زیادہ جو دھچکا ہے وہ بھارت کو لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس وقت ایران پر حملہ ہوتا ہے اس وقت نریندر مودی کہاں تھے؟ 3-4 دن وہ کس ملک میں رہے ہیں؟ وہ اسرائیل میں رہے ہیں، ان کی پارلیمنٹ سے اس نے خطاب کی ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کا رول، بھارت کا رول، جے شنکر کا رول، جو وہ پاکستان کے متعلق انتہائی بلو دی بیلٹ مغالطات بک رہے تھے کہ ان کا رول بروکر کا ہے، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، آج انڈیا نظر ہی نہیں آ رہا۔ انڈیا بھی یقین کریں بالکل فارغ ہو چکا ہے، اور جنہیں اگر پاکستان کے رول پہ شک ہے وہ ایران کی سڑکوں پہ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ ایرانی عوام سیز فائر کے بعد سڑکوں پہ نکلی ہے، انہوں نے ایران کے اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور کل UN میں یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں ایران کی ریپرزنٹیشن کرنے والے جو ان کے آفیشل ہیں انہوں نے پاکستان کے متعلق کیا کہا، آپ یہ بھی سنیں۔ And thank Pakistan and Colombia abstained. انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کیوں؟ پاکستان نے اس قرارداد میں بیٹھنے سے یعنی اسے ابسٹین کر لیا، اس کے حق میں ووٹ ہی نہیں دیا،
جو ایران مخالف قرارداد تھی. یہ ہے پاکستان کا رول جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس ولاگ میں اپنی رائے آپ پر مسلط نہیں کرنا چاہتا. پروین سہوانی ہے, ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور انڈین ملٹری میں اہم ترین پوزیشن پر رہے ہیں. انہوں نے کیا اس جنگ کے متعلق کہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ with this war Iran has won. ٹھیک ہے, the hegemonic age is over, no follower only partner nation. اس جنگ کے ساتھ ایران جیت چکا ہے. اب تسلط کا, بدماشی کا یا غلبے کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب کوئی کسی کا مرید نہیں ہے, اب کوئی کسی کی کلائنٹ سٹیٹ نہیں ہے. اب عرب ورلڈ کو بھی یقین کریں, امریکہ سے ڈرنا چھوڑ دینا چاہیے. اب انہیں بھی امریکہ کو کہنا چاہیے say no to America. We don't want your military bases, your air bases. ہمیں آپ کا یہاں کچھ نہیں چاہیے, آپ یہاں سے چلے جائیں. یہ پروین سہوانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں پاکستان has emerged as more than a credible mediator, a geopolitical asset in the new world order. یہ ان کے ریمارکس ہیں حضور والا. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہمیں اکثر کہا کرتے تھے نا کہ ہم نے یہ جنگ بند کروائی ہے, ہم نے یہ جنگ بند کروائی ہے انڈیا اور پاکستان کی, آج ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایران اور امریکہ کی جنگ بند کروائی ہے. ہم نے ایسی جنگ بند کروا دی ہے جو پوری دنیا کی معیشت کا کلا کما کر سکتی تھی, پوری دنیا کی معیشت کو ملیا میٹ کر سکتی تھی. جو امریکہ سے چائنا, چائنا سے رشیا, رشیا سے یورپ, یورپ سے مڈل ایسٹ, ہر ایک ملک کی معیشت اور وہاں پر انسانی جانوں کے ساتھ وہ ظلم عظیم کر سکتی تھی. خدا کی قسم تاریخ لکھنے والے نہ ملتے, کیونکہ جب آپ ایک سیولائزیشن کو ختم کرنے جا رہے ہیں, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس تھی ذرا غور کریں اس کا کیا مطلب ہے. کبھی حملوں سے, کبھی چھوٹے موٹے بمبوں سے آپ کسی ملک میں اپنی فورسز اتار لیں, ان کی ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیں, سیولائزیشن تب بھی ختم نہیں ہوتی. سیولائزیشن انتہائی 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 ممنوع اقدام سے ختم ہوتی. میں تو ہتھیار کا نام نہیں لینا چاہتا جو وہ وہاں پہ گرانے کی دھمکی دے رہا تھا, کیونکہ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی, اس کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی. سارے کا سارا جو امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر تھا, اس سے پہلے کولڈ وار ہوئی. اور یاد رکھیے گا پاکستان کا ایک رول میں آپ کو اور بھی بتاؤں, کولڈ وار میں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ڈپلومیٹک برج کا رول پلے کیا تھا وہ بھی پاکستان نے کیا تھا. ہینری کسنجر 70s کے ایرا میں پاکستان آئے تھے. اور اب دنیا کو ناقابل تلافی, ناقابل برداشت جنگ سے بچانے میں بھی پاکستان کا اہم ترین رول ہے. لیکن اس میں ایرانیوں کی قربانی ہے. بھائی وہ ڈٹ گئے تھے, اگر وہ سرنڈر کر جاتے تو کبھی بھی ٹرمپ پاکستان کی منتیں نہ کرتا, کبھی بھی یہ نہ کہتے ہماری جان بچاؤ, کبھی بھی یہ اس حد تک تھریٹننگ میسیجز یا ٹویٹ نہ کرتا. اس میں ایرانیوں کو بھی میں ڈیفینیٹلی کریڈٹ دیتا ہوں. تو اللہ جس سے عزت والی چادر پہنائے, میں تو سمجھتا ہوں یہ غزہ والوں کی دعا لگ گئی ہے حضور والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.